نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين۔ میرے واجب القدر حضرات، اساتذہ اکرام اور منصفین عظام اور میرے فریدیہ کے ہم سفر ساتھیوں، آج کے اس تقریری مسابقے میں جو عنوان میرے دامن سخن ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہ مملکت کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین گرامی، یہ موضوع خلق انسانی کی باد صبا کے بہت سے لطیف جھونکوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ جب کبھی موضوع کے اندر حیثیت کی قید لگائی جائے تو اہل علم کے ہاں یہ عمل مختلف جہات کی طرف مشیر ہوا کرتا ہے۔ میرا آج کا موضوع بھی لفظ حیثیت پر مشتمل ہو کر اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ جس ہستی کے کردار کو میں سلام عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کئی بے شمار صفات و کمالات سے مزین ہے، لیکن اس میں سے ایک صفت امور مملکت کی سربراہی سر انجام دینے کی ہے۔ یوں تو عرض عالم نے بہت سے سربراہان مملکت کے کردار کا مشاہدہ کیا ہے جو ان سربراہوں کی دنیا پر تسلط کی بنیاد تھے، لیکن میں جس سربراہ کی بات کر رہا ہوں وہ کچے مکانوں میں پھٹے پرانے بوریا پر رات گزارنے والا ہے۔ ارے وہ سربراہ مملکت تو فقر و فاقہ کے منازل طے کرنے والا ہے۔ ارے وہ سربراہ مملکت تو نانے جوئیں کھا کر شکر خداوندی بجا لانے والا ہے، جسے دنیا کے خزانوں سے اس قدر استغنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام اور اعلان یخیرک ربک بین ان تکون نبیا ملکا وان تکون نبیا عبدا کے جواب میں بل اکون نبیا عبدا کہہ کر عبادت و بندگی کی مثال قائم کرتا ہے۔ دنیا کے مال و متاع کو اپنے فقر کے جواہرات سے ٹھکرا کر کن فی الدنیا کا ان کا غریب ان کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے، جس کی سربراہی میں ملک و وطن جادہ مال تک ہی محدود نظر نہیں آتی، بلکہ سربراہی کا تو یہ عالم ہے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ارباب فکر و نظر جب مکہ کی سرزمین پر سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ظلم و ستم کا تختہ مشق بنتی ہے، ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر کے مشرکین مکہ ستم گرانے لگتے ہیں، تو پھر ہجرت اللہ کا حکم خداوندی سلطنت اسلامیہ کی اماجگاہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ سلطنت اسلامیہ ہے جو احیاء اسلام کی بنیاد بنتی ہے۔ اس سلطنت کے والی کبھی بدر کے میدانوں میں تو کبھی احد کے میدانوں میں، کبھی خیبر کے صحراؤں میں اعلی کلمات اللہ کے لیے جان کی بازی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ انسانیت کے ایسے غم خوار ہیں کہ عین جنگ کی حالت میں بھی لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امراتا کہہ کر اپنی سربراہی کی انفرادیت کو عیاں کرتے ہیں۔ معاہدے کے اتنے پابند ہیں کہ الحرب و خزا کے اصول کے باوجود مکہ سے آنے والے حضرت حذیفہ و یمان کو جنگ بدر کے قلیل المقدار مجاہدین میں شامل ہونے سے روک دیتے ہیں۔ ان کی سربراہی کی انفرادیت
شخصیت کو دیکھیے، 1400 صحابہ کو لے کر صلح حدیبیہ کے مقام پر غیر منصفانہ شرائط کے الفاظ تحریر دیتے ہیں۔ هذا ما صالح علیہ محمد بن عبد اللہ سہیل بن عمر اصطلحا على وضع الحرب عن الناس 10 سنین یأمن فیہ الناس۔ پھر اس سربراہی مملکت کی عہد و وفا کو دیکھیے، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی، من اتا محمدا من قریش بغیر اذن ولیہ ردہ علیہم۔ ادھر معاہدہ ہوتا ہے تو ادھر قریش کے ایک غلام ابو جندل بن سہیل جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے دامن رسالت سے آ کر چمٹ جاتے ہیں اور پناہ کی درخواست سے مسلمانوں کے قلب و جگر کو محزون کر دیتے ہیں، لیکن عہد و وفا کا پیکر یہ کہہ کر واپس کر دیتا ہے، انا قد عقدنا بیننا وبین القوم صلحا فاعطیناہم علی ذلک وآتونا علیہ عہدا وانا لن نغدر بہم۔ جب مشرکین مکہ اس معاہدے کو برقرار نہ رکھ سکے تو 8 ہجری کو چشم فلک نے اس سربراہ مملکت کی انفرادیت کا مشاہدہ کیا ہے جو ان سربراہوں کی دنیا پر تسلط کی بنیاد تھے۔ آخر میں شاعر بھی کیا خوب تڑپ کر اٹھتا ہے، اے سارے جہاں کے والی ہوں تجھ پہ سلام لاکھوں، اے سارے جہاں کے والی ہوں تجھ پہ سلام لاکھوں، ایک عام کیے ہیں تیری ہستی نے کام لاکھوں۔ ہر در پہ جو پڑے تھے، ہر در پہ جو جھکے تھے، ہر در پہ جو پڑے تھے، ہر در پہ جو جھکے تھے، بندے خدا کے تو نے بنائے غلام لاکھوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔